واقم الصلاۃ لذکری، قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنی نماز کو قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ پھر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور جو لوگ ایمان لائے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع۔ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور خصوصاً بالخصوص نماز عصر کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی حفاظت کرو اور اپنے رب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور نماز پڑھنے کے ساتھ انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردیوں کے موسم میں گھر سے باہر تشریف لائے تو درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ کر ایسے ہلایا تو اس سے اس کے تمام پتے جو تھے وہ جھڑ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ۔ حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اپنے گناہوں کو ساتھ لاتا ہے، اس کے کندھوں کے اوپر اس کے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو اس کے جو تمام گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہوتا ہے، وہ سجدہ کرنے سے اور رکوع کرنے سے اس کے تمام گناہوں کا بوجھ اس سے گر جاتا ہے، جہاں تک کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ۔ ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ صلواتہ۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب لے گا تو سب سے پہلے اللہ پاک بندے سے نماز کے بارے میں حساب لے گا۔ جب کسی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پریشانی آ جاتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو نماز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خزنہ فزع الی الصلاۃ۔ نبی مکرم کو جب کوئی سخت کام پیش آتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ تکلیف کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جانا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا کہا جائے، اور جب بچہ 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو پھر اس کو سختی کے ساتھ نماز پڑھنے کا کہا جائے، اس کو مار کر بھی نماز پڑھائی جائے، اس کو نماز پڑھنے کا کہا جائے، سختی کی جائے اس کی۔ نبی پاک نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بلا شبہ وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو اپنے اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھنے لگو تو اچھے طریقے سے وضو کیا کرو، اور قیام رکوع سجود اچھے طریقے کے ساتھ کیا کرو۔ جو بندہ ایسے نماز پڑھتا ہے اچھے سے وضو کر کے قیام رکوع اور سجود کو بڑے اطمینان کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس شخص کی نماز بڑی چمکدار ہو کر نکلتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ اور جو شخص جلدی میں نماز پڑھتا ہے، وضو کرنے میں جلدی کرتا ہے، رکوع سجود کرنے میں جلدی کرتا ہے، تو اس کی نماز جو کالی کلوٹی ہو کر نکلتی ہے، اور وہ بندے کو بد دعا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کر دے۔ پھر ایسی نماز پڑھنے والوں کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ پھر ان کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت اس طرح کیا کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ تصور قائم کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔